بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنز المدارس بورڈ کی انگلش لرننگ سیریز کے ساتھ پروفیسر جاوید اسلم باجوہ۔ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان کا بنیادی یونٹ ایک ورڈ ہے، یعنی ایک لفظ۔ جب بھی ہم بولتے ہیں یا پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں یا لکھتے ہیں تو ہمیں الفاظ کا ہی سہارا لینا پڑتا ہے۔ الفاظ سے فقرے بنتے ہیں یا فریزز اینڈ کلازز بنتی ہیں، اور پھر ان سے سنٹینسز بنتے ہیں، کمپاؤنڈ اینڈ کمپلیکس سنٹینسز بنتے ہیں، اور پھر ان سے پیراگراف، اور پھر اس سے مختلف یونرا آف رائٹنگ جو ہے وہ وجود میں آتے ہیں۔ اکثر بچوں کو ہم نے دیکھا، اسٹوڈنٹس کو دیکھا یا ریڈرز کو دیکھا کہ انہیں پاکستان میں انگریزی پڑھنے میں دشواری ہے، اور اگر پڑھ لیں تو سمجھنے میں دشواری ہے۔ دوسرا مسئلہ پہلے سے زیادہ گمبھیر ہے اور اس کے ریپرکشن زیادہ ہیں۔ تو آج کے اس لیکچر میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ کسی لفظ کو پڑھنے کے بعد اس کے مختلف معنی جاننے کی سٹیجز کیا ہیں، یا کتنے طرح کے معنی ہو سکتے ہیں جن کے اوپر ہم نے غور رکھنا ہے، اور ایک لفظ انفرادی طور پر یا ایک لفظ ایک فقرہ کے اندر اجتماعی طور پر باقی الفاظ کے ساتھ مل کر کس طرح سے اپنے معنی کو ہمارے سامنے واضح کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب بھی کوئی شخص بولا ہوگا، ابتدا میں جب لینگویج کی ابتدا ہوئی تو اس نے کسی چیز کو دیکھا یا اس نے کریٹ کیا، اس کو بنایا، تو اس نے کسی حساب سے اس کا نام رکھا، اس کی شکل کے اعتبار سے نام رکھ دیا، یا اس کی کسی کوالٹی کے اوپر نام رکھا، یا اس کی کسی خاصیت کے اوپر نام رکھا، یا اس کے پیدا ہونے والی آواز کے اوپر اس کا نام رکھا گیا، یا اور کوئی وجہ ہوگی جس کے اوپر اس کا نام رکھا گیا۔ ہم نے آج یہ سیکھنا ہے کہ جب اس طرح کے معنی کے الفاظ بنائے گئے تھے اور نام رکھا گیا تھا تو گویا ایک لفظوں کو ایک پاور دے دی گئی تھی، ایک آئیڈینٹی دے دی گئی، ایک شناخت دے دی گئی تھی کہ اب وہ سپیلنگس اس طرح سے لکھے جائیں گے تو ان سے یہ ایک مخصوص لفظ بنے گا، اور اس لفظ کی اٹیچمنٹ نیچر میں موجود یا کریٹڈ کسی آبجیکٹ کے ساتھ ہوگی، یا کسی ایکٹیویٹی کے ساتھ ہوگی، یا کسی ایکشن کے ساتھ ہوگی، یا کسی خاصیت کے ساتھ ہوگی۔ تو اس طرح سے مل کر مربوط طریقہ سے ود پیسج آف ٹائم لینگویج وجود میں آئی، لینگویج نے میچورٹی اختیار کی، اور جب میچورٹی اختیار کی تو پھر اس کے لفظی معنی سے آگے محاوراتی معنی وجود میں آئے، اس کے ایڈیومیٹک میننگز بنے، اس کے پرووربیل بنے، اس کے ورڈز آف وزڈم سامنے آئے، اور اس کے ایکسٹینڈڈ میننگز آگے ہمارے سامنے آتے چلے گئے، جس میں بعض دفعہ ایک لفظ نہیں، ایک گروپ آف ورڈز مل کر ایک معنی دیتا ہے، اور اس کے معنی لفظ کے ذاتی نہیں ہوتے، صفاتی ہوتے ہیں، یا اس میں ایک اجتماعیت ہوتی ہے، یا اس سے کوئی اجمالی طور پر کوئی اور چیز مراد لی جاتی ہے۔ تو آئیے آج کے اس لیکچر میں جو ہمارا آج کے میننگز کے حساب سے پارٹ 1 ہے، جس میں ہم ویریس تھیریز آف میننگ یا ویریس کائنڈز آف میننگ کے بارے میں لرننگ حاصل کریں گے۔ آئیے بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے گرامیٹیکل آسپیکٹس میں آرٹ آف فائنڈنگ میننگس، اور اس میں آج ہم ڈسکس کریں گے ویریس کائنڈس آف میننگس۔ تو آئیے ان کو دیکھتے ہیں اور ڈسکس کرتے ہیں کہ آرٹ آف میننگس کیا ہے۔ تو پہلے اس کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ اس کے ڈیفینیشن میں آپ دیکھیں گے کہ a word is the smallest unit of language which has meaning and can stand alone۔ ایک لفظ ایک ایسا یونٹ ہے زبان کا جو چھوٹے سے چھوٹا یونٹ ہے، اور اس کو اگر واحد طور پر بولیں، اسی لفظ کو بولیں، تو اس کے کوئی معنی بھی ہوتے ہیں،
اور اس لفظ کے اور اس معنی کی انڈرسٹینڈنگ بھی سننے والے کو ہوتی ہے. مثال کے طور پر سمپلسٹ ہم کہیں ہوا، ایئر، تو ایئر کے معنی بھی ہیں اور اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ بھی سننے والے کو ہوتی ہے. یا ہم کہیں واٹر، پانی، تو اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے اور اس کی ایک میننگ بھی. ہم کہیں بک، تو اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، اس کے ایک میننگس بھی ہیں. اور اسٹینڈ الون یعنی ایک آئیڈینٹی شناخت ہے اس کی، اور اس کے لیے ہمیں دیگر سہارے کی یا کچھ اور الفاظ کی ضرورت اپیرنٹلی نہیں ہوتی. اور جب بھی زبان سیکھی جاتی ہے تو اسی طرح کوئی چائلڈ یا بچہ اپنے ماحول میں جب ایکوزیشن آف لینگویج کرتا ہے تو وہ اسی طرح الفاظ ہی کو پہلے سیکھتا ہے اور بعد میں ان الفاظ سے فریز اور جملے بنتے ہیں، اور وہ اپنے ایک لفظ سے اپنے پیرنٹس کو یا اپنے ساتھیوں کو اپنا مافی ضمیر پوری طرح کنوے کر لیتا ہے. تو اٹ از ریٹن ریپرزنٹیشن آف این آئیڈیا، آبجیکٹ، ایکشن. خواہ کوئی ایک آئیڈیا ہو یا کوئی ایک چیز ہو یا کوئی عمل ہو، اس کو تحریری طور پر اس عمل کی صورت میں لکھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر آئیڈیا میں کہتا ہوں آنیسٹی، ایمانداری، ٹروتھ، سچائی، یہ آئیڈیا ہے آنیسٹی. آبجیکٹ ہے، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں وائٹ بورڈ، اسٹیک، چیئر، ٹیبل. ایکشن میں کہتے ہیں گو، کم، ریڈ، رائٹ، لرن وغیرہ وغیرہ. تو یہ سارے الفاظ استعمال کیے ہیں جو ہم نے آئیڈیاز کے، آبجیکٹ کے اور ایکشنز کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے تحریری طور پر ریٹن ریپرزنٹیشن اس کی ہم نے کی ہے. Third thing is, in order to be understood by the people, a word must have a meaning, and a word may have multiple meanings in a dictionary. یعنی لوگ جو میں بولوں آپ سمجھ جائیں تو اس کا مطلب مجھے ایک اسٹینڈرڈ ورڈ بولنا چاہیے جو آپ کی وکیبلری میں بھی ہو، آپ بھی اس کو جانتے ہوں اور میں بھی اس کو جانتا ہوں، یا وہ کریکٹ ورڈ ہو تو اس کو ڈکشنری میں ہم دیکھ سکتے ہیں. تو گویا ایک ایسا لفظ استعمال کرنا چاہیے جو اس زبان کا اسٹینڈرڈ لفظ ہے اور وہ مومل نہیں ہے، تو اس سے ہمارے جو سننے والے ہیں وہ ہماری گفتگو کو انڈرسٹینڈ کر لیں گے. البتہ امکانات موجود ہیں کہ ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی بھی ہو سکتے ہیں، اور وہ ایکسٹینڈڈ میننگز بھی ہو سکتے ہیں، وہ میٹافرز اور سملی کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، یا استعارہ جسے ہم کہتے ہیں ایسے بھی میننگز ہو سکتے ہیں. تو ان کا پھر کانٹیکسٹ دیکھا جاتا ہے کہ سیاق و سباق کس میں وہ سیاق و سباق میں بولے جا رہے ہیں. تو اس طرح سے ہم نے کہا کہ یہ اسمالسٹ یونٹ ہے، یہ کسی آئیڈیا، آبجیکٹ یا ایکشن کو ریپرزینٹ کرتا ہے. اور پھر ہم نے کہا کہ اسے کامن پیپل کو جاننا ضروری ہے اور اس کے ایک سے زیادہ میننگز بھی ہو سکتے ہیں. اردو میں دیکھیے، ایک لفظ کسی زبان کا بنیادی جزو ہے. اگر فقرہ میں استعمال ہونے والے الفاظ کے معنی کا ادراک ہو تو آسانی سے فقرہ کا مطلب سمجھنا ممکن ہے، کیونکہ ہر لفظ فقرہ میں اپنا مخصوص فنکشن ادا کرتا ہے. لفظ کے اسی کردار اور باقی الفاظ سے باہمی تعلق کی بنیاد پر اس کے اس فقرہ میں معنی کا تعین کیا جاتا ہے. اس تعین کی بنیاد پر معنی کی مختلف اقسام بیان کی جاتی ہیں. آئیے ان اقسام کو دیکھتے ہیں. ٹائپس آف میننگس میں مختلف اقسام ہیں: ڈینوٹیٹو میننگس، کنوٹیٹو میننگس، سوشل میننگس، ایڈیومیٹک میننگس، پرووربیل میننگس اینڈ کنٹیکچوئل میننگ. یہ آج ہماری ڈسکشن کے موضوعات ہیں کہ میننگس کی ٹائپس اور یا کائنڈس میں یہ 6 ٹائپ آف پرومیننٹ میننگس کی ٹائپس اینڈ کائنڈز ہیں جنہیں آج ہم ڈسکس کریں گے ون بائی ون. آئیے دیکھتے ہیں، نمبر 1 پہ چلتے ہیں. فرسٹ از دا ڈینوٹیٹو اور پرائمری اور ڈسکرپٹیو اور فرسٹ ڈکشنری میننگس. حقیقی، لغوی یا ابتدائی معنی. جب ہم ڈکشنری کو کھولیں تو اس میں الفاظ کے اگر ایک سے زیادہ معنی استعمال ہوتے ہیں تو اس میں جو پہلے نمبر پہ معنی ہے وہ اس کا بنیادی معنی ہے. تو وہ ایسا ورڈ ہے جو ابتدا میں اس کے میننگس رکھے گئے. تو سب سے پہلے اس زبان کے ماہر نے
وہ اس کے میننگس وہاں پہ رکھے. آئیے دیکھتے ہیں. دیز میننگز آر سجیسٹڈ بائی دا ورڈ وین اٹ از یوزڈ alone. جب اکیلا استعمال کیا جائے تو اس وقت اس سے وہی مراد ہے جو یہاں لیا گیا ہے. مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کہ مارکر، تو مارک کرنے والا، لکھنے والا، یہی مراد ہوگا. ہم کہیں اگر گلاس تو مراد ہوگا ایسی تھنگ جس کو کچھ پانی پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ہم کہیں روٹی، اس کا مطلب ہے وہ جو ہمارا ریگولر فوڈ ہے جسے ہم استعمال کرتے ہیں. ہم کہیں مینگو، تو اس کا مطلب وہ پھل ہے جو ایک درخت سے لگتا ہے اور جسے مینگو کہا جاتا ہے. تو گویا وہ الون ایک لفظ کہنے سے وہی لفظ، وہی چیز مراد ہے، وہی ایکشن مراد ہے، وہی آئیڈیا مراد ہے جو جس کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، اور وہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتا. اگر ایسا ہے تو پھر کہیں گے یہ اس کا ڈینوٹیٹو میننگ آف دا ورڈ ہے. آئیے مزید آگے دیکھتے ہیں. اٹ از دی فرسٹ میننگ اور یوسیج which a word will suggest to most people when the word is said in isolation. جب وہ لفظ واحد بولا جائے گا تو بہت سے لوگ اس لفظ سے وہی معنی مراد لیں گے جو اس کے فرسٹ میننگز تھے اور ہیں. تھرڈ ون is it is the meaning learned early in life and likely to have reference to a physical situation. جیسے ہم نے ابتدا میں چیز کو سیکھا، جیسے آپ نے جب کبھی انگریزی سیکھی ہوگی، آپ نے جو ابتدائی بک تھی اس کے اوپر آپ نے اے اور اس کے بعد ایپل سیکھا. فزیکل چیز، اس میں فزیکل سچویشن تھی ایپل، اور اس کے بعد آپ نے لیٹر سیکھا تھا اے. جب یہاں پہ گاڑی بنی تھی تو آپ نے سیکھا تھا CAR کار. تو کار کی فزیکل ریپرزنٹیشن کے لیے ورڈ بنا تھا CAR. تو اس طرح سے اٹ از دا فرسٹ میننگ آف دی ورڈ given in the dictionary. Number 4, it is said that the aim of denotative meaning، مقصد کیا ہے؟ aim of denotative meaning is to provide for any given interpretation، جب اس کی وضاحت کی جائے، of a sentence and understanding of abstract symbols، یعنی جو الفاظ ہیں وہ abstract symbol ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ کس طرح دی جائے، and exactly what we need to know، جو کہنے والا کہہ رہا ہے اور جو انڈرسٹینڈ کرنے والا انڈرسٹینڈ کر رہا ہے، اس کی سمجھ کے لیے، دونوں کے، اس کے کہنے اور اس کے سمجھنے کے لیے ہم ڈینوٹیٹو میننگس کے ایریا میں جا کر اس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں اس سے مراد یہی لفظ ہے اور یہی اس کا ڈینوٹیٹو میننگ ہے. اردو میں دیکھیے، یہ کسی لفظ کے انفرادی معنی ہوتے ہیں اور لغت میں انہیں سب سے پہلے بیان کیا جاتا ہے. عملی طور پر مادری زبان بولنے والے بچے سب سے پہلے انہی معانی سے واقفیت حاصل کرتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں شیپ کہوں، آپ وہی ایک اینیمل دیکھیں گے جو ایک پیٹ ہے، پالتو ہے، اور جس کا گوشت کھانے کے لیے کام آتا ہے. کچھ علاقوں میں اس کا دودھ پیا جاتا ہے، اس کے بالوں سے کپڑا بنتا ہے، ان سے وغیرہ وغیرہ. ہارس ہے جو رائڈنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور بلڈ ہمارے جسم میں دوڑنے والا، ہماری زندگی کو کنٹینیو رکھنے والی چیز ہے جو ریڈ کلر میں ہے، اور سرکولیشن اس کی ہماری باڈی میں ہوتی ہے. فیئر، خوبصورت کو کہتے ہیں. تو یہ آئیڈیا ہے. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ان الفاظ کے جو بنیادی ڈسکرپشنز ہیں، جو میننگز ہیں، جب اس لفظ کو لیں گے تو اس سے وہی مراد ہوگا جو ہم نے کہا ہے. اگر ہارس کہیں گے تو اس سے مراد گھوڑا ہی ہوگا، گدھا نہیں ہو سکتا، اونٹ نہیں ہو سکتا. اگر شیپ کہیں گے تو اس کا مراد گائے نہیں ہو سکتی. اگر بلڈ کہیں گے تو اس کا معنی واٹر نہیں ہو سکتا. اگر ہم فیئر کہیں گے تو اس کا معنی اگلی نہیں ہو سکتا. تو اس طرح سے ہر ورڈ کا ایک اپنا ڈینوٹیٹو معنی ہے جو اس کا بیسیکلی اصل میں پرائمری معنی ہے، اور وہ ڈسکرائب کرتا ہے اس چیز کی بنیادی اکائی کو، اور ڈکشنری میں یہ پہلے نمبر پہ لکھا جاتا ہے. تو اس لیے اس سٹیج کے اوپر اس کے لیے 1 2 3 اینڈ 4 ورڈ یوز ہو سکتے ہیں.
اب آئیے ہم بات کرتے ہیں کونوٹیٹو میننگز کی. کونوٹیٹو میننگ جو ہیں وہ مجازی معنی ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے, ہم کہتے ہیں پہلوان, ریسلر, تو ہمارے ذہن میں کیا آئے گا کہ ایک شخص جو ہے وہ ریسلنگ کرتا ہے, بڑا پاورفل ہے, ہیوی ویٹ ہے اور پاورفل ہے, اور کثرت اور ورزش کرتا ہے, اور پھر وہ دوسرے پہلوان کے ساتھ ریسلنگ کرتا ہے, تو اسے ہم پہلوان کہیں گے. لیکن ہم اگر کسی دبلے پتلے شخص کو, اسٹک کی طرح دبلے پتلے شخص کو پہلوان کہہ دیں, اس کا مطلب وہ اصلی معنی نہیں ہوں گے, اس کو ہم نے کسی مجازی معنی میں استعمال کیا ہے, جس میں وہ سٹائر بھی ہو سکتی ہے یا اس کلچر کے مطابق کوئی اور معنی بھی ہو سکتا ہے. جب ایسی سچویشن ہو جب ہم اس کے ڈینوٹیٹو میننگز کی بجائے یا سمپل میننگز کی بجائے یا ڈسکرپٹیو میننگ کی بجائے لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال کریں تو ہم کہیں گے یہ اس کے کونوٹیٹو میننگز ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. اہل زبان اپنے جذبات و احساسات کے اظہار کے لیے بعض دفعہ عام الفاظ کو وسیع تر معنی یا خالصتاً مثبت یا منفی معنی میں استعمال کرتے ہیں. تو گویا کیا ہے, وہ جذبات و احساسات کے اظہار کے لیے استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ لائن ہے, شیر ہے, تو شیر ایک درندہ ہے, جنگل کا بادشاہ ہے, لیکن اپنی بہادری کی صفت سے کی وجہ سے مشہور ہے. اکثر والدین اپنے بیٹے کو کہتے ہیں میرا شیر آ گیا, میرا شیر بیٹا. تو شیر کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ انہوں نے بیٹے کو شیر کو جنم دیا, بلکہ شیر کے لفظ کو مجازی طور پر بہادری کے سمبل میں بیٹے کے لیے استعمال کیا. تو ایسے میننگز کو کونوٹیٹو میننگز کہتے ہیں. What is communicated by virtue of what language refers to, اور ہر زبان کے اپنے نارمز ہیں, اپنے کلیہ قاعدے ہیں جس کے ذریعے سے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں. آئیے اس کے بارے میں ایک دو باتیں سیکھتے ہیں. It refers to the association, تعلق کو ظاہر کرتی ہے, that are connected to a certain word, جو کسی ایک لفظ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, وہ تعلق جو کسی لفظ کے ساتھ جڑا ہے, are the emotional suggestions related to that, یا کچھ جذباتی احساسات کو اس کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. That word, the connotative meanings of a word exist together with the denotative meaning. پہلے ہمیں denotative یا original یا basic word کا meaning آئے گا, تو پھر ہمیں denotative connotative meanings کی سمجھ بھی آئے گی. جیسے ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اگر ہم شیر کہیں, لائن کہیں, تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ لائن درندہ تو ضرور ہے, لیکن لائن بریو ہے, بہادر ہے. تو یہ بہادری والا میننگ اگر ہمیں آتا ہو, پھر ہم کسی انسان کے لیے جب اس کو کہیں گے شیر, ہم اسے درندہ نہیں کہہ رہے, ہم اسے چوپایا نہیں کہہ رہے, ہم اسے مجازی معنی میں بہادر شخص کہتے ہیں. تو اس لیے اس کے ہمیں ڈینوٹیٹو یعنی اوریجنل بیسک میننگز کا احساس اور ادراک ہونا چاہیے, اور پھر ہمیں اس کے ایکسٹینڈڈ میننگز کا جو اس کی کسی صفت کی وجہ سے اس کے ساتھ منسلک ہیں, اور اہل زبان نے اس کو اسی طرح استعمال کیا ہے, اس کو ہم اس کے ڈینوٹیٹو میننگز کہیں گے. دی کنوٹیٹو میننگز کہیں گے. دی کنوٹیشنز فار دی ورڈ snake could include evil or danger. مثال کے طور پہ یہاں snake ہے, تو snake اینیمل ہے, لیکن اب اس کے جو کونوٹیشن ہے, اس کے جو مجازی معنی ہیں, وہ ایول بھی ہو سکتا ہے اور وہ خطرہ بھی ہو سکتا ہے. اس معنوں میں سنیک کو استعمال کیا جا سکتا ہے. ابھی ہم مزید اگزامپل سے اس بات کو وضاحت کریں گے. A word may have positive as well as negative connotation meaning. یہ بات یاد رکھنی, آگے ہم ذکر کر رہے ہیں اس کا کہ ایک لفظ کی کونوٹیشن نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے اور پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے, اور بعض دفعہ ایک زبان میں وہ یا ایک کلچر میں یا ایک علاقے کے لوگوں میں پازیٹیولی استعمال ہوتا ہے, دوسرے علاقے کے لوگ اس کو نیگیٹیولی استعمال کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں ٹائپس آف کنوٹیٹو میننگس. تو کنوٹیٹو میننگس جو ہیں وہ پازیٹیو بھی ہو سکتے ہیں, نیگیٹو بھی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پہ
ڈاگ کتا. اب اگر پرشین اور انگلش لٹریچر کو اگر آپ پڑھیں تو وہاں کتا کا معنی ہے وفادار اور فیتھفل اور لائل. جیسے پنجابی کلچر میں بھی ایسے ہے، جیسے بعض ورسز میں آپ بھی کہتے ہیں کاش میں تیرے در کا کتا ہوتا، تو یہاں کتے سے مراد ہے تیرا وفادار ہوتا، تیرا فیتھفل ہوتا. اور آپ نے وہ کہانی پڑھی ہوگی شکاری کی اور اس کے کتے کی، جس میں ڈاگ نے وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے بھیڑیے کو مار دیا اور اس کے بیٹے کو بچا لیا. تو یہ انگلش کلچر میں یہ فیتھفل اور لائل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. اسی لیے ایک اور بڑی دلچسپ بات آپ کو بتاتا چلوں کہ انگریز اپنے چھوٹے بچوں کو پیار سے پپو کہتے ہیں، اور پپو جو ہے یہ ڈاگ کا بچہ جو ہے نا اس کو پپی کہتے ہیں. پپی سے لفظ پپو بنا ہے. گویا وہ کہتے ہیں میرا یہ بیٹا اتنا ہی پیارا اور خوبصورت اور اتنا ہی اچھا مجھے لگ رہا ہے. جیسے ان کے کلچر میں ڈاگ جو لائل اور فیتھفل کا سمبل ہے، اس لیے وہ اپنے بچوں کو پپو کہتے ہیں. ہم دیکھا دیکھی کہنے لگ گئے، لیکن ہمارے علاقے میں ڈاگ جو ہم نے پڑھا لالچی کتا یا جھگڑالو، جھگڑنے والا پگنیشیس، اردو لٹریچر میں تو اس طرح سے استعمال ہوتا ہے. جیسے ہم نے کہانی پڑھی ہے لالچی کتا، یا بعد دفعہ جھگڑنے والے بچوں کو استاد یا کوئی اور کہہ رہا تھا کیا کتوں کی طرح لڑ رہے ہو. تو اس کا مطلب ہے ہمارے کلچر میں وہ لائل اور وفادار عام طور پر مجاز معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، وہ اس کے گریڈی اور پگنیشیس کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. لہذا اگر یہاں ہمارے کلچر میں کسی کو کوئی ڈاگ استعمال کرے تو وہ نیگیٹو ہوگا. پرشین میں یا انگلش کلچر میں جا کر کبھی کسی کو کوئی ڈاگ کہے تو وہاں وہ فیتھفل اور لائل کے معنوں میں استعمال ہوگا. اس لیے وہاں آپ نے کئی ریسلرز کے اور نامی گرامی لوگوں کے نام کے ساتھ ڈاگ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ان کے نام بھی اس طرح کے. اس طرح ورڈ سنیک ہے، اے ڈیمی گاڈ ان ہندی میتھالوجی. ہندوؤں کے ہاں یہ دیوتا ہے، لہذا وہ سنیک کو، سانپ کو دیوتا کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، بڑا متبرک سمجھتے ہیں. لیکن باقی دنیا کیا کہتی ہے کہ پوائزنس اینیمل فار ایوری ون، یہ ایول ہے یا ایک زہریلا جانور ہے جو کاٹتا ہے اور زندگی کا خاتمہ ہو جاتا ہے. لہذا یہاں نفرت کی جاتی ہے، اس کو مارا جاتا ہے، یا اس کو ہندوؤں کے ہاں اس کو دودھ پلایا جاتا ہے اور اس کی خدمت کی جاتی ہے. پھر آپ دیکھیں بلیک، نیگروز کے ساتھ، حبشی کے ساتھ یہ جڑا ہوا ہے. ہم حضرت بلال کے نام سے بلیک اور حبشی جو ہے نا اس کو ہماری عقیدت ہے اس کے ساتھ. لیکن یورپ میں جو بلیک ہے یا بلیک کلر ہے یا حبشی ہیں وہ سمبل آف ایول سمجھا جاتا ہے. اور افریقہ کے اگر دیکھیں تو بلیک از بیوٹی، وہاں سمبل آف یہ خوبصورتی ہے. تو کوئین جو ہے یہ پازیٹیولی استعمال ہوتا ہے، تو وائف آف اے کنگ استعمال ہوتا ہے، بادشاہ کی ملکہ اور ملکہ عالیہ، اور بڑا عزت کا لفظ ہے. لیکن بعض دفعہ سنوبش گرل کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ طنز ہوتا ہے کہ کسی عام سی واجبی سی لڑکی کو لوگ کہتے ہیں ملکہ عالیہ جا رہی ہیں، تو یہاں یہ طنزیہ طور پہ نیگیٹو کونوٹیشن میں استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ نے یہاں دیکھا کہ کونوٹیٹو میننگز میں ہم اس کو کسی اور کونوٹیشن میں استعمال کرتے ہیں. ایک اپنے کلچر کی اور آپ سے بات شیئر کر لیتے ہیں. مثال کے طور پہ یہاں پنجاب میں چھوٹے بچے کو کاکا کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ کاکا ہے، یعنی چھوٹا، جو بھی چھوٹا ہو کاکا کہہ لیتے ہیں. لیکن اگر آپ کے پی کے میں چلے جائیں، بلوچستان اور ادھر کے علاقے میں، پٹھانوں کے علاقے میں چلے جائیں، کے پی کے میں، خیبر پختونخوا میں، تو وہاں تو کاکا جی ایلڈرلی مین کو کہتے ہیں، اور جو کنبے کا سردار ہے اس کو کہتے ہیں، اس لیے وہاں کہتے ہیں کاکا جی نے فرمایا. تو ریجنلی بھی بعض دفعہ کونوٹیشن میں فرق آ جاتا ہے. پنجاب میں کاکا استعمال کریں گے تو مینز اے چائلڈ، اور کے پی کے میں کاکا کا لفظ استعمال کریں گے، اسی طرح لکھا جائے گا، اسی طرح بولا جائے گا، لیکن اس کے کونوٹیٹو میننگ وہاں پہ این ایلڈرلی مین کے ہوں گے. تو اس طرح سے ہمیں بعض دفعہ ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے، اور لفظوں کا استعمال احتیاط سے کرنا ہوتا ہے. اور نمبر 2 یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس کلچر کے رائٹر نے یہ اس کے لکھا ہے. جیسے جو رائٹر ہے اس کا اپنا کلچر کیا ہے، لہذا اس لفظ کے معنی اور انٹرپریٹیشن
اس کلچر کے مطابق کی جائے گی. کسی انگریز کا لکھا ہوا آرٹیکل ہوگا تو اس میں اگر ڈاگ کا لکھا ہو تو اس کو ہم سمجھیں گے اس نے لائل اور فیتھ فل لکھا. اور اگر کسی پاکستانی یا انڈین کا لکھا ہوگا تو ہم دیکھیں گے کہ اس نے وہاں ڈاگ لکھا کسی کے لیے تو اس نے اس کو گریڈی لکھا یا جھگڑالو لکھا، کوارلسم لکھا. تو اس طرح سے میننگز کو اس کے کانٹیکسٹ میں یا اس کے رائٹر کے کلچر کے حساب سے جاننے کی کوشش کی جاتی ہے. جب اس طرح سے کلچر یا علاقے سے علاقہ میں میننگز تبدیل ہو جائیں تو وہ کبھی پازیٹیو اور کبھی نیگیٹو ہوتے ہیں، اور اس کو کونوٹیٹو میننگز کہتے ہیں. ریڈرز کو چاہیے، پڑھنے والوں کو چاہیے کہ جب وہ کسی تحریر کو پڑھیں تو پھر وہ خیال رکھیں کہ یہاں کونوٹیٹو میننگز کون سے ہیں، ورنہ رائٹر نے اگر وہاں فیتھ فل لکھا اور وہ اس کو گریڈی پڑھ رہا ہے تو میننگ تبدیل ہو جائیں گے. تھرڈ از دا سوشل میننگس، یعنی عرفی یا سماجی معنی ہیں. واٹ از کمیونیکیٹڈ آف دی سوشل سرکمسٹانسز آف لینگویج. حالات کے مطابق بعض دفعہ زبان میں تبدیلی آ جاتی ہے. پھر یہ ہے کہ بولنے والا کون ہے اور کس سے مخاطب ہے، ان کا دونوں کا آپس میں سٹیٹس کیا ہے، دونوں کا مقام کیا ہے، دونوں کا ذاتی طور پہ عمر میں کیا فرق ہے. تو بعض دفعہ ان چیزوں کا سہارا لیتے ہوئے ایسے الفاظ کا استعمال بولنے والا کرتا ہے یا لکھنے والا کرتا ہے، تو یا ان کی فارمل اور انفارمل ریلیشن شپ کیسی ہے دونوں کی، تو اس کا اظہار کرنے کے لیے ایسے الفاظ کا سہارا لیا جاتا ہے جس میں ہم سوشل میننگس کہتے ہیں. اٹ ریفرس ٹو دا یوسیج آف لینگویج ان اینڈ بائی سوسائٹی. کسی معاشرے میں اور کسی معاشرے کے ذریعے سے جو زبان تخلیق ہوتی ہے، which has big proportions in determining the meaning that certain speaker has to use and wants to convey. جو میننگس وہ کنوے کرنا چاہتا ہے، پہنچانا چاہتا ہے، یا جن کو استعمال کرنا چاہتا ہے، اس کا بڑا استعمال اس بات کے اوپر ہے کہ اس سوسائٹی میں بولنے والا اور سننے والے کی آپس میں ریلیشن شپ اور سوشل سٹیٹس کیا ہے. دیز فیکٹرز انکلوڈ، اب اس میں کون کون سی باتیں شامل ہیں. فیکٹرز انکلوڈ سوشل کلاس آف دی اسپیکر اینڈ دی ہیئرر. سننے والا اور بولنے والے کی سماجی کلاس کون سی ہے، کس طبقہ سے تعلق رکھتے ہیں. اینڈ دا ڈگری آف فارمیلٹی، کتنا وہ فارمل ہو کر بات کر رہے ہیں اور کتنا انفارمل ہو کر بات کرتے ہیں. It represents social factors like social class of users or the degree of formality. آئیے اردو میں آپ کو بات انڈرسٹینڈ کرواتے ہیں. ہر زبان و ادب میں سماج یعنی معاشرہ کے مختلف طبقے ایک ہی اسم کے لیے مختلف الفاظ کا استعمال کرتے ہیں، اوکے، جو آپس میں سنونیمس ہوتے ہیں. اور امتحانی نقطہ نظر سے ان مختلف الفاظ سے آگاہی حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ ممتحن مترادف الفاظ کے سوالات میں اسی اصول پر عمل کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ دوست جب بات کرے گا کسی دوست کو بلانے کے لیے ہلو کہے گا. ہلو کا مطلب یہ ایکویلٹی کے اوپر یا انفارمیشن پہ بات ہوتی ہے. تو صدر مملکت جو ہیں وہ ڈیئر کنٹری مین کر کے مخاطب کریں گے اور یہ بڑی فارمیلٹی میں گفتگو ہوگی. جب لیڈر سے ایڈریس کریں گے تو وہ مائی فرینڈس کہیں گے یا فینس کہیں گے. وہ اونرشپ کا یہاں پہ سوشل نارمز کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور مینیجر جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یو گائز، تو یہ ان کے جونیئرز ہونے کی طرف ایک اشارہ ہوتا ہے کہ جو ان کے مخاطب لوگ ہیں وہ جونیئرز ہیں اور وہ ان کو ایک انفارمل طریقے سے مخاطب کر رہے ہیں. یہ دیکھیے میرا پورا نام محمد جاوید اسلم باجوہ ہے. اب مجھے اگر کوئی جاوید کہے تو یہ کون کہے گا؟ یا سینئرز کہیں گے یا پیرنٹس کہیں گے. یوز دا مین پارٹ آف دا نیم، یہ میرے نام کا مین پارٹ ہے. یہ صرف مجھ سے سینئر یا میرے اساتذہ یا میرے پیرنٹ مجھے اس نام سے کہیں گے، کیوں کالنگ بائی دا نیم. جب کوئی مسٹر جاوید کہے تو اس نے ساتھ مسٹر لگایا تو یہ یوز آف سوشل نام ہے. تو اس نے ایک سماجی طور پہ رسپیکٹ کے لیے ساتھ یا مسٹر کا لفظ استعمال کیا. اگر کوئی مسٹر باجوہ کہے
تو یہ ویری انفارمل اسٹائل ہے. اور اس میں فیملی نیم، یوزنگ فیملی نیم، باجوہ فیملی نیم ہے تو اس نے فیملی نیم استعمال کیا، جیسے میاں صاحب کہتے ہیں، شیخ صاحب کہتے ہیں، سید صاحب کہتے ہیں، شاہ جی کہتے ہیں، رانا صاحب کہتے ہیں. یہ فیملی نیمز ہیں. تو فیملی نیم فار رسپیکٹ اینڈ فیملیرٹی، اس میں عزت بھی ہے اور اس میں شناسائی بھی ہے کہ آپس میں دوست بھی ہیں، ایک دوسرے کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. اور اگر کسی نے پورا نام استعمال کیا تو یوز آ فل نیم ٹو بی ویری فارمل، اس نے بہت آپس میں رکھ رکھاؤ کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورا نام استعمال کیا ہے. کہ میں نے آپ کو ایک اسٹیٹس اینڈ سوشل میننگس کی ایک ایگزامپل دی ہے کہ اس طرح سے بعض دفعہ نیمز کے اندر بھی ان کو آبزرو کیا جاتا ہے. اور دیکھتے ہیں میننگ فار اے لیونگ پلیس. ہوم، جس گھر میں آپ رہیں اور اس کے ساتھ آپ کی جذباتی لگاؤ بھی ہو. اے پلیس آف ہیونگ ایموشنل اور ریئل اٹیچمنٹس. اگر آپ نے 2 گھر بنائے ہوئے ہیں، ایک میں آپ رہتے ہیں تو آپ کا ہوم ہے، لیکن دوسرا آپ نے رکھا ہوا ہے یا کرائے پہ دیا ہوا ہے، رینٹ پہ دیا ہوا ہے، وہ بلڈنگ ہے، تو وہ آپ کے لیے ہوم نہیں ہے، آپ اسے ہاؤس کہیں گے. تو اے بلڈنگ ویئر ادر دین یو لیو، دوسرے اور کوئی لوگ رہتے ہیں. آپ کے دوست کا گھر بھی آپ کے لیے ہاؤس ہے، ہوم نہیں ہے. آپ کا اپنا ہی گھر آپ کے لیے ہوم ہے. لہذا جب دونوں لفظ استعمال کریں گے تو اس کے میننگز ہوں گے رہنے والا بھی وہی ہے جو بات کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ایک ایموشنل اور ریئل اٹیچمنٹ ہے. جب ہاؤس کہیں گے تو اس کا مطلب کہ بلڈنگ ہے، اس کا اپنا گھر نہیں ہے لیکن وہ اس میں رہتے ہیں. جب ریزیڈنس کہیں گے تو یہ فارمل ورڈ ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز یا گھر نما چیز جو رہنے کے یا رہائش کے لیے استعمال ہوتی ہے. اے فارمل ورڈ مینٹ فار اے بلڈنگ کامنلی یوز فار لیونگ. جب ابارڈ کہیں تو ایک پوئٹک ورڈ، شاعر عام طور پہ یہ ہاؤس ریزیڈنس نہیں کہتے، وہ ابارڈ کہتے ہیں. تو اے پوئٹک ورڈ ان دا میننگز آف ریزیڈنس، شاعری میں رہنے کے لیے ابارڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اگر ہیبیٹیٹ کہیں تو اس کا مطلب ہے لیونگ پلیس فار اینیملس، یہ جانوروں کے رہنے کی جگہ. اور اگر آپ ڈومیسائل کہیں تو ڈومیسائل کا مطلب ہے این ایریا اور ڈسٹرکٹ ٹو وچ اے پرسن بلانگس ٹو، جس سے اس کا تعلق ہے. تو یہاں آپ نے پلیس کے حوالے سے سیکھا، یہاں آپ نے ایک شخص کے حوالے سے سیکھا، اور اس سے پیچھے آپ نے جنرل حوالے سے سیکھا کہ کس طرح سے سوشل سٹیٹس اور سوشل نارمز کی وجہ سے میننگس چینج ہو جاتے ہیں، اس کا فارمیلٹی چینج ہو جاتی ہے، یا وہ فارمل اور انفارمل ہو جاتا ہے. آئیے آگے بڑھتے ہیں اور ایک اور میننگس کو سیکھتے ہیں. اسے کہتے ہیں ایڈیومیٹک میننگس. اب یہاں آپ سیکھیں گے کہ ایڈیم جو ہے وہ لفظوں کا ایسا مجموعہ ہے جو ایک سے زیادہ الفاظ مل کر بنتا ہے، اور اس کو جس طرح سے اہل زبان نے استعمال کیا اسی طرح اور انہی میننگز میں استعمال کیا جاتا ہے. الفاظ کا ایسا مجموعہ جسے اہل زبان مخصوص محاوراتی معنی میں استعمال کرتے ہیں اور انہیں لفظی معنی میں استعمال نہیں کیا جا سکتا. Anything idiomatic relates to expressions that cannot be understood according to their literal meanings. Rather it is، یعنی ان کے جو لفظی معنی ہیں اس میں ان کو نہیں لیا جا سکتا، اس حساب سے اس کی معنی نہیں نکالے جا سکتے. It is a group of words which has specific meaning. الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کے مخصوص معنی ہیں as prescribed by the native speaker، جنہیں اہل زبان نے بیان کیا اسی طرح ہی ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. مثال کے طور پہ اگر یہ کہا جائے کہ اٹس ریننگ کیٹس اینڈ ڈاگس، تو یہ ایڈیومیٹک ایکسپریشن ہے کیٹس اینڈ ڈاگس، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کتے اور بلیوں کی بارش ہو رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ریننگ ہیویلی یا ان ٹورنٹ، بہت شدید اور سخت بارش ہو تو اہل زبان نے یہ محاورہ استعمال کرتے تھے. آج کل گرچہ وہ بھی ہیویلی اور ان ٹورنٹس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں. لائک وائز بائٹ دی بلٹ، یہ محاورہ ہے. ڈز ناٹ مین ٹو ایٹ اے بلٹ، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بائٹ لینا، کاٹنا، تو آپ گولیاں کھائیں یا گولیوں کو کاٹنا شروع کر دیں دانتوں کے ساتھ، ہرگز نہیں ہے. بٹ ٹو فورس سم ون، کسی کو مجبور کرنا، ٹو ڈو سم تھنگ ان پلیزنٹ اور ڈیفیکلٹ، جو بہت مشکل کام ہے یا وہ کرنا نہیں چاہتا
تو اس کام کو آپ مجبور کریں کرنے کے لیے. آر ٹو بی بریو ان اے ڈیفیکلٹ سچویشن, یا ایک مشکل صورت میں بہت بہادری کے کام کرنے کے لیے کوئی بندہ تیار ہو جائے, اسے کہتے ہیں بائٹ دا بلٹ. تو یہ ایڈیومیٹک ایکسپریشن ہے, اس میں کاٹنا اور گولیاں دونوں کا الفاظ کے معنی سے کوئی تعلق نہیں بنتا. ایک اور مثال دیکھیے, دی ایڈیومیٹک فریز ٹو کل 2 birds with 1 stone is an example of an idiom. Fluent and native English speakers understand that this doesn't refer to harming birds or using stone. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک پتھر مارے اور 2 پرندے اس سے مر جائے, بلکہ کیا مطلب ہے, but that someone is completing 2 tasks at once. فوراً ہی ایک ہی وقت میں کوئی 2 کام مکمل کر رہا ہے, تو اس کے لیے یہ ایڈیم استعمال کریں گے, اور اس کے معنی بھی بنتے ہیں completing 2 tasks at once. پھر دیکھیے ٹو گو ٹو دا ڈاگس, لفظی معنی تو تھا کتوں کے پاس چلا گیا, یہ اس کے میننگز نہیں ہیں, یہ ایڈیم ہے, اور اس کا معنی ہے ٹو بی ریونڈ, تباہ و برباد ہو جانا. اے بلیک شیپ, کالی بھیڑ, یعنی بھیڑ کا رنگ کالا مراد یا نہیں ہے, اس کا مطلب کیا ہے, اے ٹریٹر آف دا کمیونٹی, ایک معاشرے کا غدار شخص جو اپنی سوسائٹی کی مخالفت میں غداری کر کے کوئی اور کام کرے. اے ڈارک ہارس ڈز ناٹ مین اے ہارس آف بلیک کلر بٹ اے پرسن ہو سیکریٹلی ونس اوور ادر, ایک ایسا شخص جو خاموشی سے دوسروں پر سبقت لے جائے, آگے نکل جائے, اسے ڈارک ہارس کہتے ہیں. اس کا مطلب کالا گھوڑا ہرگز نہیں ہے. پرووربیل میننگ, جیسے اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایسے میننگ جو کسی ضرب المثل میں ہیں, اور آپ جانتے ہیں کہ ضرب المثل میں ایسی سچائی بیان کی جاتی ہے جو صدیوں تک کسی قوم یا اقوام نے اس کو ٹیسٹ کیا اور اس کو صحیح سمجھا, اور وہ بات اسی طرح یونیورسل ٹروتھ کی طرح ہوئی, اس کو ضرب المثل کہتے ہیں. لہذا اب یہاں بھی ایک لفظ کے میننگ نہیں لیے جائیں گے, بلکہ اس میں موجود تمام الفاظ کے مجموعے کو ایک معنی میں استعمال کریں گے. An English proverb is a short, pithy کہتے ہیں very small statement that usually offers life advice. پوری زندگی پر محیط اس میں نصیحت ہے. The reader, students have to deduce, اخذ کرنا, اور extract the implied, اس میں چھپے ہوئے hidden meanings of the proverb. Please remember that the nouns used in the proverbs are symbolic, علامتی طور پہ استعمال ہوتے ہیں, اسما, and the meanings are used often for the persons used in the context of the son. یعنی اس کے سیاق و سباق کو دیکھ کے اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ میننگز کیا ہیں, کس شخص کے لیے ہیں. Proverbs have a little meanings and tend to express a truth or dispense advice, such as action speaks louder, جیسے کہا جائے کہ action speaks louder than words, all is well that ends well. تو یہ proverb ہے. آئیے کچھ میننگ ایگزامپل سے اس کی ہم وضاحت کرتے ہیں. پہلے اردو میں ڈیفینیشن. ضرب المثل وقت کے ساتھ ساتھ ثابت ہونے والی ایسی سچائیاں ہیں جو مختلف جملوں میں بیان کی جاتی ہیں, اور صدیوں سے ان میں بیان کیے گئے نکات کی اہمیت کو چیلنج نہیں کیا جاتا. یہ دانش مندوں کے اقوال کی طرح نصیحت, ترغیب دینے یا منع کرنے یا تنبیہ کرنے وغیرہ کے لیے استعمال کی جاتی ہے. لہذا اگر کسی ضرب المثل کے معنی معلوم کرنا ہو تو اس میں چھپی ہوئی نصیحت, ترغیب اور تنبیہ وغیرہ کے لیے موضوع الفاظ کا انتخاب کیا جاتا ہے. کیونکہ اس کے لفظی معنوں پہ نہیں جاتے, اس کے اندر جو امپلائڈ میننگز ہیں, جو چھپے ہوئے میننگز ہیں, ان کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. مثال کے طور پہ دیکھیے, ایوری ڈاگ ہیز اے ڈے, ہر کتے کا ایک دن ہوتا ہے. تو یہاں ڈاگ سے مراد ڈاگ نہیں ہے, یہاں مراد ہے ایوری پرسن. اور پوری پرورب میں سچائی کیا ہے کہ ایوری پرسن گینز امپورٹنس ایٹ سم اوکیزن. ہر شخص کی زندگی میں کوئی موقع ضرور آتا ہے جب اس کی اہمیت بنتی ہے. اے لیپرڈ نیور چینجز اٹس اسپاٹس, ایک چیتا اپنی جگہوں کو, رہنے والی جگہوں کو تبدیل نہیں کرتا. تو لیپرڈ سے مراد یہاں چیتا تو ہوگا ہی, لیکن یہاں مراد ہے اے ڈیڈیکیٹڈ پرسن, ایک شخص جس نے پوری طرح سے وقف کیا ہوا اپنے آپ کو, وہ ہر روز اپنی وفاداریوں کو تبدیل نہیں کرتا. تو اسپاٹ سے مراد یہاں پہ وفاداریاں ہیں. اے اسٹیچ ان ٹائم سیوز 9, تو یہاں اسٹیچ سے مراد ہے ٹائملی ایکشن,
وقت سے کیا ہوا عمل. برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر. تو برڈز آف اے فیدر ایک جیسے پروں والے پرندوں کا مطلب ہے لائک مائنڈیڈ پیپل, ایک جیسا ذہن رکھنے والے لوگ. آل دیٹ گلیٹرز از ناٹ گولڈ. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. تو چمکتی سے کیا مراد ہے گلیٹر سے؟ دا اٹریکٹیو ایکسٹرنل اپیئرنس, ظاہر داری جو خوبصورت نظر آئے وہ ہمیشہ اچھی نہیں ہوتی. اور بلڈ از تھکر دین واٹر. یہ بات تو درست ہے کہ بلڈ جو ہے وہ پانی سے زیادہ تھک ہے, گاڑھا ہے, لیکن یہاں بلڈ سے مراد ہے ریلیشن شپس بٹوین فیملی ممبرس آر دا اسٹرانگسٹ آف آل, کہ اپنا اپنا غیر غیر جسے آپ سمجھتے ہیں. کنٹیکچوئل میننگس, یہ ہمارا آج کا لیسن کا آخری میننگس کی کائنڈ ہے. آپ دیکھیں گے کہ دلچسپی زیادہ ہوگی اور آپ ایسے لرن بھی زیادہ کریں گے. یعنی یہ بات سیاق و سباق سے کہی جائے. سینٹینس از اے بیسک یونٹ آف رائٹنگ. اٹ کمپرائزز آف مینی ورڈس which are well connected with each other and play their role in formulation a complete sense of the sentence. بہت سے الفاظ مل کر ایک فقرہ بناتے ہیں. اس فقرہ میں جتنے الفاظ استعمال ہوئے ہیں ہر ایک کی اپنی ایک اہمیت ہے, اور اس اہمیت کے پیش نظر اس ایک لفظ کے معنی کا جسے ہم معلوم کرنا چاہیں ہم معلوم کرتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں کہ باقی الفاظ نے اس کے میننگس میں کیا اضافہ کیا یا کیا بیان کیا. The various vocabulary items as nouns, adjectives, verbs and adverbs harmonize, مل جاتے ہیں with each other. They make a context of a sentence and likewise the sentences make context of a paragraph. یہ مل کر ایک سیاق و سباق بناتے ہیں اور اسی طرح فقرے جب ملتے ہیں تو پیراگراف کا سیاق و سباق بنتا ہے. If the meanings of any vocabulary items are sought, اگر ہمیں معلوم کرنا ہو تو کیا ہے the other words of the string, یعنی اس لائن کے باقی, جیسے یہ string ہے یہاں سے لے کے یہاں تک کا, the other meanings of the string of the sentence. اب ہمیں سپوز یہاں string کا لفظ معنی جاننا ہو تو ہمیں تو پتہ ہے string رسی کو کہتے ہیں. اب string of a sentence کیا ہوگا؟ اور رسی یا ایک زنجیر جو ہے جب ملتی ہے تو وہ چیزوں کو مل کر آپس میں ایک جیسی چیزیں آگے ملتی چلتی ہیں تو مل کر ایک سٹرنگ بناتی ہیں. تو یہاں بھی الفاظ, سینٹنس کی سٹرنگ کیا الفاظ ہیں؟ تو ورڈز آف دی سٹرنگ جو پروئے ہوئے الفاظ آف لڑی کے پرووائڈ دی کانٹیکسٹ ٹو ڈو اٹ. سم ٹائمز اے ورڈ میں ہیو مور دین ون میننگ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. ایک لفظ کے ایک سے زیادہ میننگز بھی ہوتے ہیں which may create ambiguity, جس سے ہمیں ایک ابہام پیدا ہو سکتا ہے. but the context resolves the issue, لیکن اگر ہمیں اس سیاق و سباق کا صحیح علم ہو جائے تو اس سے ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. and presents a clue to find the correct meanings. آئیے یہاں ایک مثال سے واضح کرتے ہیں. پہلے آپ اردو دیکھ لیں کہ فقرہ میں مختلف الفاظ, استعمال ہونے والے الفاظ سیاق و سباق کے حوالے سے باہمی مربوط طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. جو اوپر بیان کیا گیا اسی کو اردو میں بیان کیا گیا ہے. اگر جملے کا بغور مطالعہ کیا جائے تو اس میں استعمال ہونے والے الفاظ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر جہاں اجتماعی مفہوم پیدا کرتے ہیں وہاں انفرادی لفظ کے معنی بھی اخذ کرنے میں مدد کرتے ہیں. اس فن پر عبور ریڈنگ کمپریہنشن میں معاون بنتا ہے اور طلبہ و طالبات کی زبان و ادب کے استعمال میں وسعت پیدا کرتا ہے. یہ مہارت لغت پر انحصار کو کم کر کے پڑھنے کی صلاحیت میں بہتری پیدا کرتا ہے. تو اٹ از جسٹ لائک اے گیسنگ گیم. گیس کرنے الفاظ کا میننگس کیا ہیں؟ ایکسپیرئنس آف دا ریڈر اینڈ دا کلوز given by the text make it easy to guess the meanings of a word. الفاظ کا معنی کیا ہوگا؟ جو پڑھنے والا جتنا اس کا تجربہ ہوتا جائے گا پڑھائی کا اتنی آسانی سے جانے گا. جتنا اسے ٹیکسٹ کے باقی الفاظ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق اس لفظ کی سمجھ آئے گی اتنا زیادہ اس کو جانے گا. It helps a lot to the readers in the comprehension of what he reads. آئیے اب ایک چارٹ میں مختلف فقروں میں ایک ہی لفظ پوسٹ کا استعمال کیا گیا ہے. دیکھیے یہ ورڈ کس طرح سے اپنی مختلف شیڈ آف میننگس کو دیتا ہے اور اس کے لیے یہ سٹرنگ آف ورڈز جاننا ضروری ہے. مثال کے طور پہ ہی ورکس ان دی پوسٹ. اب یہاں پہ اس پوسٹ کے لفظ کو جاننے کے لیے ورکس نے ہماری ہیلپ کی ہے.
ہی یعنی کوئی شخص ہے وہ کام کرتا ہے پوسٹ کے اندر. ہمیں اندازہ ہوا کہ پوسٹ سے مراد پھر یہاں پہ پوسٹل ڈپارٹمنٹ ہے, وہ محکمہ ڈاک میں ملازم ہے اور وہاں پہ کام کرتا ہے. دس پوسٹ از ویکنٹ. اب دیکھیے یہاں پوسٹ تھا محکمہ ڈاک اور یہاں خالی ہے پوسٹ, تو اس کا مطلب یہاں اس کا معنی آسامی ہے پوزیشن اور ویکینسی. یور پوسٹ گاٹ مینی لائکس. آپ انٹرنیٹ پہ پوسٹ لگاتے ہیں فیس بک کے اوپر تو اس کے لائک ملتے ہیں, تو آپ نے کیا لگایا جس کو لائک ملا, تو دیٹ از یور کامنٹس آن سوشل میڈیا. آئی شیل پوسٹ دس لیٹر. اب لیٹر نے ہمیں بتایا کہ آپ اس کو کچھ کرنے جا رہے ہیں, تو لیٹر کو ہمیشہ ڈاک میں ڈالتے ہیں, تو لہذا پوسٹ کا مطلب ہے ٹو ڈسپیچ, اس کے کسی جگہ بھجوانا تھا. ہی واز اسٹاپڈ ایٹ دی چیک پوسٹ. اب ہمیں اسٹاپڈ نے بتا دیا کہ اس شخص کو روک لیا گیا, اور چیک نے بتایا کہ ایک ایسی جگہ جہاں پولیس کے لوگ یا ایجنسیز کے لوگ کھڑے تھے, انہوں نے اس کی تلاشی لینے کے لیے, آئیڈینٹی پوچھنے کے لیے, اس کی شناخت لینے کے لیے اس کو روکا. لہذا چیک پوسٹ سے ہمیں پتہ چلا کہ چیکنگ پلیس بائی دی پولیس. پلیز پوسٹ نو بل ہیئر. اب نو بل سے اور پلیز نے ہمیں بتایا کہ یہاں کوئی چیز چسپاں کرنے سے منع کیا گیا. کوئی چیز وہاں کوئی لگانے کی عادت تھی کہ لوگوں کو, تو یہاں انہوں نے لکھ کے لگا دیا کہ یہاں کچھ بھی چسپاں نہ کیا جائے. ورڈ بلز میکس اے کلو دیٹ پوسٹ مینس پیسٹ اور اسٹک. ہیو یو پوسٹڈ دی اینٹریز. کیا آپ نے جو اینٹریز تھی ان کو رجسٹر میں لکھ دیا ہے, تو یہاں پوسٹ مینس ٹو رائٹ, ڈاکومنٹڈ اور ریٹن. آئی ہوپ یو ول ناٹ مس دی پوسٹ ٹوڈے. تو یہاں سے پوسٹ ہمارا ڈاک ہے, جو ڈاک وہاں ملتی ہے, دی اپرچونٹی آف سینڈنگ لیٹرس. دے سرچ دی کریمنلس فرام پلر ٹو پوسٹ. فرام پلر ٹو پوسٹ ایڈیومیٹرک ایکسپریشن ہے, ہر جگہ پہ, تو انہوں نے مجرم کو ہر جگہ پہ تلاش کیا. تو آپ نے یہاں دیکھا کہ ہم نے پوسٹ کو 8 میننگس میں استعمال کیا, اور ہر سینٹنس کے اندر جو سٹرنگ آف ورڈز ہے جو سینٹنس بنا رہی ہے, باقی الفاظ نے ہمیں گائیڈ کیا کہ یہاں پہ پوسٹ ڈاکخانہ ہے, یہاں پہ پوسٹ ویکینسی یا پوزیشن ہے, یہاں پہ پوسٹ جو ہے وہ ہمارا سوشل میڈیا پہ اکاؤنٹ ہے, یہاں پہ پوسٹ لیٹر ڈاک میں ڈالنا ہے, یہاں پہ پوسٹ جو ہے وہ چیک کرنے کی جگہ ہے, یہاں پہ پوسٹ جو ہے یہ پیسٹ کرنا یا اسٹک کرنا ہے, اور یہاں پہ پوسٹ جو ہے وہ انٹریز کرنا ہے, یہاں پہ پوسٹ جو ہے وہ ڈاک ہے, اور یہاں پہ پوسٹ جو ہے وہ ہر جگہ کے لیے استعمال ہوا. تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ایک لفظ کو جو ہم نے مختلف کلوز سینٹنس میں استعمال ہوا, کسی جگہ ورب نے ہیلپ کیا, کسی جگہ نون نے ہیلپ کیا, کسی جگہ دیگر پارٹ آف اسپیچ نے ہمیں سپورٹ کیا, اور اس طرح سے مل کر انہوں نے اس لفظ پوسٹ کے ہر جگہ پہ ہمیں علیحدہ علیحدہ سے میننگس کو کلیئر کیا. یہی حقیقت میں ایک ایکسپیرینس ریڈر کا تجربہ اور اس کی اویئرنیس ہوتی ہے کہ اسے باقی کلوز سے, باقی سینٹنس سے میننگز اخذ کرنے کا کتنا ایکسپیرینس ہے. جتنا وہ اس میں ماہر ہوگا اتنا ہی وہ بیسٹ ریڈر ہوگا, اتنا ہی وہ ماہر اہل زبان ہوگا یا زباندان ہوگا, اور اتنے ہی اسے باقی لکھنے میں, سمجھنے میں, سننے میں, پڑھنے میں سہولت رہے گی. تو آج ہم نے میننگس کے بارے میں 6 جو اس کی ٹائپس تھیں ان کو بہت اچھے طرح سے وضاحت کے ساتھ اس کے چارٹس کی مدد سے اور اس کے فنکشنز کی مدد سے سیکھنے کی کوشش کی ہے. اور اس سے خاص طور پہ جو ہم نے کنٹیکچوئل میننگس یا گیسنگ گیمز کے طور پہ آخری اس کی ٹائپس کو سیکھا, اس سے ہمیں پڑھنے میں, لکھنے میں, سننے میں, بولنے میں بشمار سہولت رہے گی. زیادہ سے زیادہ پریکٹس کریں کہ ڈکشنری کو بار بار یوز کرنے کی بجائے آپ ان لفظوں کی اس کی حایت کو سمجھیں, وہ لفظ مل کر کیا ایکسپریشن دے رہے ہیں اس کو سمجھیں, دیگر ورڈز اس مطلوبہ لفظ جس کے آپ ہرگز میننگز نہیں بھی آ رہے تو ان کو کس طرح سے آپ کو سمجھنے میں انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. یہ آپ اگر یہ سیکھ جائیں اور پریکٹس کریں تو آپ کا ٹائم کی بچت بھی ہوگی اور آپ کا لرننگ آؤٹ کم بھی بہت بڑھ جائے گا. عزیز طلباء طالبات, یہ آج ہمارا ٹائپس آف میننگس کے اوپر لیکچر تھا. ہمارا نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ سینونیم اینڈ اینٹونیمز کے اوپر ہوگی.
جب تک کے لیے پروفیسر جاوید اسلم باجوہ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔